ظلم محبت بائی MAR ایپیسوڈ نمبر 2۔ کھانے کے ٹیبل پر سب سکون سے کھانا کھا رہے تھے، پر کوئی تھا جس کا ابھی تک ایک بھی نوالہ حلق میں نہیں اترا تھا۔ ہما کب سے اپنی دادی جان کو اشاروں ہی اشاروں میں بول رہی تھی کہ اب صحیح موقع ہے بابا سے بات کرنے کا، پر وہ تھی کہ بار بار ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا کہتی۔ بھی اماں، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو ٹینشن نہ لینے دیں، اور مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اپنی دوائیاں بھی ٹائم سے نہیں لیتی تھیں، تب ہی آپ کی حالت زیادہ خراب ہوئی تھی۔ داؤد خان نے خفا ہوتے ہوئے اپنی جان سے عزیز بھی اماں سے کہا، بیٹا تم ڈاکٹر کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دو، ان کو تو بس پیسے بنانے ہوتے ہیں۔ بھی اماں نے تو گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ تم یہ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ ہما کا کالج میں ایڈمیشن کب کروا رہے ہو؟ بچی کب سے کہہ رہی ہے، انہوں نے ذرا رعب سے کہا۔ سب جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ آسیہ بیگم کا منہ کو جاتا ہاتھ ہوا میں رہ گیا اور انہوں نے خونخوار نظروں سے ہما کو دیکھا، جس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں کہ اب تایا جان کیا کہیں گے۔ تیمور خان اور داؤد خان نے بیک وقت بھی اماں کو دیکھا، جو سب کو جھٹکا دیے خود لاپرواہی سے اپنا کھانا تناول فرما رہی تھی۔ میاں جم کیوں گئے ہو، جواب دو۔ بھی اماں دوبارہ گویا ہوئی۔ بھی اماں، آپ جانتی ہیں میں نے کبھی بھی روحی اور ہما میں کوئی فرق نہیں کیا۔ جیسے روحی ہے میرے لیے، ویسے ہی ہما بیٹی۔ اگر میں شہر جا کر پڑھنے سے روک رہا ہوں تو اس کی بھلائی کے لیے ہی ہے، داؤد خان نے رسانیت سے کہا۔ اماں بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ۔ اس سے پہلے تیمور خان اپنی بات مکمل کرتے بھی جان نے ان کی بات کاٹی۔ ارے کیا خاک ٹھیک کہہ رہا ہے، میری بچی احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے۔ ارے میں کہتی ہوں یہ فکر، یہ خیال تب کیوں نہیں آیا جب تم نے روحی کو 2 سال پہلے نیو یارک بھیجا تھا آگے پڑھائی کے لیے؟ اب میری بچی کو شہر تک جانا ہے پڑھنے کے لیے، اور تم ایک وہ ہے جو وہاں جا کر بیٹھ گیا ہے، اب تک پلٹ کر نہیں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھ بوڑھی کی کون سنے گا؟ 4 دن باقی ہیں زندگی کے، چپ چاپ جی لوں گی۔ انہوں نے آخری بات کچھ دکھی انداز میں کہی۔ سب کے چہرے پر پریشانی کے آثار، جبکہ داؤد خان تو شوق میں تھے کہ ان کی بات کا بھی اماں نے غلط مطلب نکالا۔ ٹھیک ہے بھی اماں، صبح میں خود جا کر ہما بیٹی کا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ ہما بیٹی تیار رہنا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے کسی پر ایک غلط نگاہ ڈالے بغیر اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ اماں، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور روحی کیوں 2 سال پہلے گئی تھی آپ کو پتہ ہے؟ اچھا بس بس، مجھے مت سمجھا کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں، انہوں نے جھڑک کر کہا۔ اور تم ہما کے ہاتھ میرے اور تیمور کے لیے چائے بھیج دو اسی کے کمرے میں۔ وہ آسیہ بیگم سے کہہ کر اپنے بیٹے کے کمرے میں چلی گئیں۔ رات کی تاریکی میں نیو یارک کے ایک مہنگے کلب کی روشنیاں جل رہی تھیں۔ قیصر کبیر ہاشم اکیلا ایک کونے کی میز پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں شراب کا گلاس، آنکھوں میں گہری چمک اور چہرے پر وہی پرانا غرور، مگر آج اس کے دل میں کچھ بوجھ تھا، شاید اپنے ڈیڈ کی دھمکیوں کا یا پھر اپنے اندر کے خالی پن کا۔ سب کو وہ بگڑا رئیس زادہ دکھتا تھا، پر اندر کا خالی پن کسی نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ یا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ خود کو ایک خول میں بند کیے رکھتا تھا کہ کوئی اس کی حالت سے واقف ہو گیا تو اس کی بے بسی کا مذاق بنائے گا۔ قیصر نے گلاس لبوں سے لگایا اور آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ حرام مشروب کے ساتھ اپنے دکھ کو بھی پی رہا ہو۔ اتنے میں ایک لڑکی منی ڈریس پہنے، میک اپ سے لت پت چہرہ لیے، بہت شوق انداز میں اچانک اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہیلو ہینڈسم، اکیلے کیوں ہو؟ قیصر نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور اگنور کر کے واپس اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ہاں، اسے بورڈ لڑکیاں اپیل کرتی تھیں، پر اس وقت سامنے بیٹھی لڑکی اس کو زہر لگ رہی تھی۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ قیصر کے کندھے پر رکھ دیا، جو کہ اس نے فوراً جھٹک دیا۔ ایک تو وہ پہلے ہی اپ سیٹ تھا، اب یہ لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ ریلیکس، میں بس بات کر رہی ہوں، لڑکی نے نرمی سے
کہا، مگر اندر سے اس کا دل جل رہا تھا مارے توہین کے۔ دور بیٹھے اس کے دوست اسے دیکھ رہے تھے، جنہوں نے اسے ڈیئر دی تھی، اس کے ساتھ 1 نائٹ اسٹے کی، اور اب وہ اپنی ڈیئر پوری کرنے آئی تھی۔ کیسر اٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک اس لڑکی نے اس کا بازو پکڑا، اور یہاں اس کا ضبط ختم ہوا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ کی گونج کیسر کے پاس آتے آتش کے کانوں میں پڑی تو اس نے بے یقینی سے سامنے اپنے نازک رخسار پر ہاتھ رکھے لڑکی کو دیکھا، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ مارے ذلت کے اس لڑکی کا مرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ "You mad girl, who dare to touch me? Whoever lays a hand on me burn into ashes." اس نے سخت لہجے میں دھاڑتے ہوئے کہا اور باہر کی جانب چل دیا۔ آدریش بھی اس کے پیچھے لپکا۔ "ہے روحی، کیا ہوا؟ پلیز ڈونٹ وائپ مائی سویٹ گرل." کیسر کے باہر جاتے اس کے دوست اس کے پاس آئے تھے۔ "جسٹ لیو می الون." وہ ہلکے بل چیخی تھی۔ اوکے ریلیکس سویٹی، اس کے ایک دوست نے کہا۔ اس نے میری بے عزتی کی ہے، مجھے بھی اس کی رسوائی کا منظر دیکھنا ہے، کل تک۔ اس نے جیک سے کہا، جو اس کا عاشق کم غلام زیادہ تھا، جیسے وہ اپنے اشارے پڑھنا چاہتی تھی۔ اوکے ڈارلنگ، ڈونٹ وری، آئی ول ہینڈل دس میٹر۔ جیک نے اپنے جامنی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اب نہ جانے کل کا سورج کس کی زندگی میں اندھیرا کرنے والا تھا۔ چھوٹی، اب لے بھی آ روٹی، کیا کرنے لگ جاتی ہے کچن میں؟ یہ بات کوئی چوتھی بار عالم نے دہرائی تھی۔ آ رہی ہوں، اگر زیادہ جلدی ہے تو آپ آ کر خود بنا لیں، جنت نے چڑھ کر کہا۔ اماں دیکھ رہی ہیں، اسے زیادہ بدتمیز ہو گئی ہے، عالم نے ماں سے جنت کی شکایت لگائی۔ بابا دیکھ لیں لالا کو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جنت ہاتھ میں روٹیوں کی چنگیل لیے کچن سے باہر آئی اور آتے ہی کمال صاحب سے بولی، جو کسی گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ بابا، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ جنت نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ہلایا۔ ہاں، کیا ہوا؟ ان کے کھوئے کھوئے انداز میں تو نسرین بیگم نے بھی نوٹ کیا تھا۔ کیا ہوا ابا، کوئی بات ہے کیا؟ عالم نے کھانا کھاتے ہوئے ان سے استفسار کیا۔ نہیں بیٹا، کیا بات ہونی ہے؟ بس تھکن ہو گئی ہے، اس لیے تھوڑی دیر آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، انہوں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ پر نسرین بیگم کو ابھی بھی ان کی کھوکھلی تسلی پر یقین نہیں آیا تھا۔ کل بات کرنے کا سوچ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ یار، تجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، وہ تو بیچاری بس بات کر رہی تھی، اور تو؟ ویسے تجھے سمجھانا بیکار ہے، جب پتہ ہے تو کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے؟ وہ دونوں اس وقت ہوٹل کے روم میں بیٹھے وائن پی رہے تھے، کیونکہ جب بھی اس کا موڈ آف ہوتا تو وہ گھر جانے کی بجائے ہوٹل میں اسٹے کرتا تھا، اور اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کا جگری دوست آدریش موجود ہوتا۔ یار، تو پی کر گھر جا، مجھے آج اکیلا رہنا ہے۔ کیوں یار، ہر بار ہم رات ساتھ گزارتے ہیں، اب کیا ہوا؟ اوہ پاگل دماغ، ٹھیک ہے، اگر یہی بات تو کسی لڑکی کے سامنے کرے گا تو کیا سوچے گی؟ کیسر نے آدریش کو گھرکا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا بس۔ اس نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور جا کے جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گیا۔ کیسر کا دماغ گھوم گیا۔ وہ فوراً اٹھا اور جا کر اس کو لڑکیوں کی طرح اپنی باہوں میں بھرا اور دروازے کے پاس لایا، اسے نیچے اتار کر دروازہ کھولا اور اس کو باہر کی جانب دھکیلا۔ اس سے زیادہ میں پیار سے پیش نہیں آ سکتا، اس نے کہا اور کھٹک سے دروازہ بند کر دیا۔ واپس آ کر اس نے اپنا گلاس اٹھایا۔ اس سے پہلے وہ لبوں کو لگاتا میسج کی بیپ پر اس نے فون نکال کر دیکھا تو ایک نمبر کا کمینہ ہے، اب تو میرا دوست نہیں، اور میں سب کو گروپ میں میسج کروں گا کہ تیرا میرا افیئر چل رہا ہے۔ دیکھ اب تو۔ آدریش کی بچکانہ دھمکیوں بھرے میسج پڑھ کر اس کے نابی لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ویسے تجھے ابھی اٹھا کر مجھے بھی کچھ ایسی ہی فیلنگز آئی تھی۔ اس نے میسج سینڈ کر کے فون آف کر دیا تھا۔ سارا کیا ہوا ہے؟ کہاں گم ہو؟ کبیر ہاشم کو ان کا رویہ اریٹیٹ کر رہا تھا، تب بھی پوچھ بیٹھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کبیر، کیسر دن بہ دن بگڑتا جا رہا ہے، یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہم نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا، سارا بیگم نے نائٹ کریم ہاتھوں پر لگاتے ہوئے کہا۔ دیکھو تم خود کو بلیم مت کرو، میں اسے پاکستان بھیجنے کا سوچا ہے۔ اچھا تو آپ نے
داؤد بھائی سے بات کی اس بارے میں؟ نہیں، ابھی نہیں کی۔ تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ابھی فون کریں۔ ابھی کیسے کروں؟ ٹائم دیکھو، کل کروں گا۔ ابھی سو جاؤ تم۔ آپ بس ایک کال کر دیتے، کام ہو جاتا۔ آپ کو آنے کی زحمت نہ کرنی پڑتی سردار جی، پرنسپل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماسٹر جی، یہ کام نہیں، ذمہ داری ہے میری جو مجھے خود نبھانی تھی، اور میں… ابھی وہ پوری بات کرتے کہ بیل کی آواز پر داؤد خان نے فون کان سے لگایا، اور جو خبر سننے کو ملی اس نے داؤد خان کا دماغ ہلا کر رکھ دیا۔ کیا کہہ رہے ہو کمال؟ تم نے خود چیک کیا جا کر؟ آگے سے کچھ کہا گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، تم وہیں رکو اور کسی کو وہاں سے ہلنے مت دینا، انہوں نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے سردار جی؟ پرنسپل ان کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، آپ بتائیں ایڈمیشن ہو گیا؟ اب ہم جا سکتے ہیں نا؟ چلو بیٹا، انہوں نے عجلت میں کہا۔ ہما بھی ایک دم گھبرا گئی۔ آج تو ان کی پہلی کلاس ہے، وہ تو لے لیں اور کچھ سلیبس وغیرہ بھی دیکھ لیں کلاس میں جا کر۔ اچھا تو بیٹی تم کلاس میں جاؤ، میں تمہیں چھٹی کے بعد لینے آ جاؤں گا، انہوں نے کہا اور پرنسپل کی جانب مڑے۔ میری بچی کو کوئی پریشانی نہ ہو، خیال رکھنا ماسٹر۔ یہ پرنسپل ان کے گاؤں کا رہنے والا تھا، اس لیے انہوں نے ذرا روبدار لہجے میں کہا۔ آپ فکر ہی نہ کریں سردار جی۔ ان کے جاتے ہی پرنسپل نے پیون کو بلا کر ہما کو اس کے ساتھ کلاس روم میں بھیجا۔ وہ آج بے انتہا خوش تھی، اگر دادی جان اس کی مدد نہ کرتی تو اس نے بیٹھی رہنا تھا گھر پر۔ اف دادی جان، یو آر دی بیسٹ، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ مسلسل ہوتے شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جو زور زور سے بج رہا تھا۔ اس نے نیند سے بھری آنکھیں وا کی۔ کیا مصیبت ہے، کوئی آفت آ گئی ہے جو تم… باہر اتنے سارے رپورٹرز دیکھ کر باقی کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ اور پھر چند ہی لمحوں میں کیمروں کی روشنی، رپورٹرز کے سوالات اور میڈیا، اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتا، دو تین رپورٹرز نے اس کی کوشش ناکام بناتے ہوئے اندر کمرے میں داخل ہوئے اور سوالوں کی بھرمار شروع ہو گئی۔ مسٹر قیصر کبیر ہاشم، کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا آپ کی کوئی ذاتی دشمنی تھی اس لڑکی سے؟ کیا آپ اپنی بے گناہی ثابت کرنے یا اپنے حق کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ اوہ پلیز شٹ اپ آل آف یو، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ نکلو میرے کمرے سے ابھی، اس نے طیش میں آتے ہوئے کہا۔ نیند تو اڑن چھو ہوئی تھی۔ تماشا تو آپ نے لگا رکھا ہے ایک معصوم کو ہوسٹیج بنا کر۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ… کیا میں نے؟ اس نے حیرت سے اس رپورٹر سے پوچھا جو اچھل اچھل کر بیڈ کی جانب دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی بالکل، کیا آپ کیمرے کے سامنے آ کر بتائیں گی مسٹر قیصر کبیر ہاشم نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ رپورٹر نے بیڈ پر سفید چادر میں لپٹے وجود سے پوچھا۔ رپورٹر کی بات پر قیصر نے شوق کی کیفیت سے پلٹ کر بیڈ کی جانب دیکھا جہاں کوئی غیر شناسائی لڑکی تھی۔ بہت زور ڈالنے پر بھی اس کے ذہن میں ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا کہ کل وہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوٹل میں آیا ہو۔ پر پھر یہ لڑکی جس نے کل کلب میں مجھے ڈانس کی آفر کی تھی، جو میں نے منع کر دی، تو شاید اس کی ایگو ہرٹ ہوئی جو اس نے مجھے میرے گھر سے کڈنیپ کر لیا۔ قیصر مجھے کل رات یہاں لایا تھا اور… یہ کہتے ہوئے لڑکی زور و قطار سے رونے لگی۔ کیمرہ مین نے کیمرہ پہلے چادر میں چھپی لڑکی کی طرف کیا، پھر شرٹ لیس شوق کی حالت میں کھڑے قیصر کی طرف۔ جھوٹ مت بولو لڑکی، سچ بتاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں، میں سچ بول رہی ہوں، کیا کوئی لڑکی اپنی عزت کو یوں سر عام اچھالے گی، بتاؤ؟ وہ لڑکی پھر سے رونے لگی۔ قیصر جارحانہ انداز میں اس لڑکی کی طرف لپکا تاکہ اس کا مکار چہرہ دیکھ سکے، مگر اس سے پہلے ہی پولیس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کب سے باہر گیٹ پر کھڑے انتظار کر رہی تھی، پھر تھک ہار کر واپس کالج کے ویٹنگ ایریا میں جا کر بیٹھ گئی۔ اف، کب آئیں گے تایا جان؟ ہما تیمور خان آپ کو باہر لینے آئے ہیں۔ شکر ہے، واچ مین نے آ کر کہا تو وہ شکر کرتی باہر آئی، پر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اس وقت ڈیرے پر ہونا چاہیے۔
اس نے حیران ہوتے ہوئے عالم سے پوچھا۔ جی بڑے مالک نے مجھے بھیجا ہے، عالم نے احتراماً نظریں جھکا کر کہا۔ اور میری دوست تمہیں کیا کہہ رہی تھی ابھی؟ ہیما نے تفتیشی انداز میں عالم سے پوچھا۔ ہیما نے گیٹ سے باہر آتے دیکھا تھا کہ وہ عائشہ نامی لڑکی سے بات کر رہا تھا، جو کہ پورے کالج میں کافی مشہور تھی اب اپنے کارناموں کی وجہ سے۔ اس کا ایک نمونہ آج پہلے دن اس نے کلاس میں دیکھ لیا تھا۔ جی وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کی شادی ہوئی ہے، تو پھر تم نے کیا کہا؟ ہیما نے دور کھڑی عائشہ کو گھورتے ہوئے عالم سے پوچھا۔ جی میں نے کہا نہیں، عالم نے صاف گوئی کی۔ جاؤ ابھی اور جا کر بولو اسے کہ تم شادی شدہ ہو۔ بی بی ابھی میں کیسے؟ عالم نے کچھ کہنا چاہا کہ ہیما نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم گھر چلو، میں بابا کو بتاؤں گی تم میرے کالج آ کر میری دوستوں پر لائن مارتے ہو، ہیما نے دھمکاتے ہوئے کہا۔ اس الزام پر تو عالم بھکلا کر رہ گیا۔ بی بی آپ گاڑی میں بیٹھے، میں ابھی آپ کی دوست کو بتا کر آتا ہوں، عالم نے ہیما سے کہا اور خود عائشہ نامی لڑکی کے پاس گیا جو مسلسل اسی کو گھور رہی تھی۔ باجی آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، اور یہ بات مجھے خود تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوئی ہے۔ اس نے بات مکمل کی اور آ کر گاڑی میں بیٹھ کر کار اسٹارٹ کی۔ تم نے کیا کہا اسے جا کر؟ جی میں نے کہا باجی آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور یہ بات مجھے خود تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوئی ہے۔ اس کے چڑ کر کہنے پر ہیما نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ تایا جان کیوں نہیں لینے آئے؟ جی گاؤں میں مسئلہ ہو گیا ہے کچھ، تو وہ وہاں ہیں، اس لیے مجھے بھیجا ہے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، کل سے میں آپ کو لینے نہیں آؤں گا، کوئی اور ڈرائیور آئے گا۔ نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا عالم، میں بی بی نیچے اترے، حویلی آ گئی ہے، عالم نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ ہیما لب کاٹتی گاڑی سے اتری۔ ابھی 2 قدم ہی چلی کہ عالم کی بات پر اس کے قدم رکے۔ بی بی آپ کی دوست خود میرے پاس آئی تھی، اس نے خود مجھ سے بات کی تھی۔ اور کیا میں آپ کو کوئی اوباش یا آوارہ مرد لگتا ہوں جو لڑکیوں کو لائن مارتا ہو؟ میں ان پڑھ ضرور ہوں پر جاہل نہیں۔ بی بی میرے گھر میں بھی ایک بہن ہے، مجھے اچھے سے پتہ ہے لڑکیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ آپ کو آگے سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور میں بڑے مالک کو بھی بول دوں گا کہ کل کو کوئی دوسرا ڈرائیور آپ کو کالج لے جائے گا۔ اپنی بات ختم کر کے عالم نے گاڑی حویلی کے گیٹ سے باہر نکالی اور زن سے بھگا لے گیا۔ ہیما تو بس اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ میرے کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا عالم، میں تو بس تمہیں ان لڑکیوں سے دور رکھنا چاہتی تھی، پر تم نے میری بات کا غلط مطلب نکالا۔ وہ دل ہی دل میں عالم سے مخاطب تھی۔ اس نے اپنے سست قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ امید ہے آپ کو ظلم محبت کی ایپیسوڈ 2 اچھی لگی ہوگی، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے؟ فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔